اکیلا رہتا ہے تو پانی کہلاتا ہے، دوسری چیز مل جاتی ہے تو شربت کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان یعنی دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، اور خدا ایسا نہیں ہے کہ جو دوسری چیز سے مل کر بنا ہے۔ تو اب خدا کہا کہ احد یعنی وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے، اس کا کوئی ساتھی اور سنگاتی نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ خدا احد ہے، واحد نہیں ہے۔ انسان تعریف کرتا ہے کہ واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ تو اب اللہ جب تنہا ہے، واحد ہے، کوئی وجود نہیں ہے، اللہ کچھ نہیں رکھتا ہے، اللہ آنکھیں نہیں رکھتا ہے، چہرہ نہیں رکھتا ہے، تو پھر پروردگارہ یہ بتا دے کہ جب تو احد ہے، تیرے نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ گنتی ہے نہ بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد، اور وہ ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تو اب یہ بتا دیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ خدا نے احد استعمال کیا ہے، تو پھر پروردگارہ جب تو واحد ہے، یعنی احد ہے، تیرا کوئی ساتھی نہیں ہے، سنگاتی نہیں ہے، تو پھر تجھے پہچانا کیسے جائے؟ نہ وجود رکھتا ہے، نہ آنکھ رکھتا ہے، نہ کان رکھتا ہے، نہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ جسم رکھتا ہے، نہ جسد رکھتا ہے، نہ روح رکھتا ہے، نہ جان رکھتا ہے، تو پھر پروردگارہ ہم کیسے مانیں کہ خدا ہے، کہ تو ہے؟ کہا کہ اس کائنات کے وجود کو دیکھ کر مان لینا کہ خدا ہے، خدا ہے۔ خدا نے ہوا چلائی، آپ یہ بتائیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لمحے کے لیے، آپ یہ پنکھے بند کر دیجئے تو آپ کیا ہوئے؟ اس کے محتاج ہوئے؟ محتاج ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہوا کے محتاج پنکھا بند ہوا، آپ ہوا کے محتاج ہو گئے۔ کچھ تو اپنے کپڑے سے پنکھا کرنا شروع کریں گے، کچھ اپنے پسینے کو پوچھنا شروع کریں گے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ منڈی چھوڑ کر باہر کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ گرمی ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس کے محتاج ہیں؟ ہوا کے محتاج۔ آپ کو ہوا چاہیے کیونکہ آپ چند لمحے کے لیے لائٹ چلی گئی تو آپ محتاج ہو گئے، لیکن خدا ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ معبود تو آنکھ نہیں رکھتا پھر بھی دیکھ رہا ہے، تو چہرہ یعنی زبان نہیں رکھتا پھر بھی کلام کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے کلام؟ جناب موسیٰ سے درخت میں آواز پیدا کر کے کلام کیا یا نہیں کیا ہے؟ شب ہجرت دیکھے گا، شب معراج اللہ نے علی کے لہجے میں کلام کیا یا نہیں کیا؟ تو اب یہ بتائیے ادھر موسیٰ سے کلام ہو رہا ہے، ادھر نبی سے کلام ہو رہا ہے، معبود وہاں بھی کلام ہے، یہاں بھی کلام ہے۔ پروردگارہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ وہاں موسیٰ سے درخت میں آواز پیدا کر کے بات کر رہا ہے، یہاں علی کے لہجے میں بات کر رہا ہے۔ کہا کہ یہ معمہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر سمجھنا ہے تو اس طریقے سے سمجھنا ہوگا۔ کہا کہ وہاں بھی وہی تھا جو موسیٰ سے بات کر رہا تھا، یہاں بھی وہی ہے جو نبی سے باتیں کر رہا ہے۔ صلوات محمد محمد۔ تو پھر پروردگارہ جب تم نے یہاں بھی بات کرنے والا وہی ہے، وہاں بھی بات کرنے والا وہی ہے، تو پھر معبود تو خدا خدا کیسے رہا؟ تو لیکن خدا کی خدائی کو بھی اس نے بچا لیا کہ جس نے اس کے لہجے میں گفتگو کی ہے، خدا نے لہجہ لے کر دنیا والوں کو بتا دیا۔ کہا کہ جو موسیٰ سے بات کرنے والا تھا میرا یہی بندہ تھا کہ جو نبی سے گفتگو کر رہا تھا، یا یہ کہا جائے کہ اللہ نبی سے کلام کرنے والا جس کو اللہ نے کلیم اللہ کہہ دیا، جس کو اللہ نے کلیم اللہ کہہ دیا۔ اب کلیم اللہ کیسے بنے کہ اللہ سے کلام کرنے والے؟ اللہ تو زبان رکھتا نہیں، اللہ تو زبان رکھتا نہیں۔ تو اب یہ بتائیے اس کی احدانیت کو کیسے بچایا جائے، اس کی وحدانیت کو کیسے بچایا جائے کہ خدا ہے، خدا ہے۔ تو یہ بھی علی نے بتا دیا سجدہ کر کے کہ خدا ہے۔ دیکھیں علی نے اپنی پیشانی کو خم کر کے بتا دیا کہ خدا ہے۔ اگر علی سجدہ نہ کرتا تو انسان اسی کشمکش میں رہ جاتا کہ وہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کہ دلیل کیا ہے کہ علی نے سجدہ کر کے اس کی خدائی کو بچا لیا، یعنی اس کے سامنے سربا سجود ہو کر اس کی خدائی کو باقی رکھا، اس کی حدانیت کو باقی رکھا، اس کی بصمدیت کو باقی رکھا، اس کو غفاریت کو باقی رکھا، اس کی ستاریت کو باقی رکھا۔ کہا کہ
لہذا طالب علم آ کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. آپ تاریخ اٹھائیے اور تاریخ کو پڑھیے. کون تاریخ میں کون ملتے ہیں؟ آپ نے دیکھا جن کا ایک ترانہ ہے علی محبت جمعہ قسم نارے الجنہ. کون نہیں کر عصمت بھیج آپ. سلام پر محمد وآل محمد. صلی اللہ امام کس کا اہم کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بہت سے قصیدے کہے مولا کائنات کے ساتھ، یعنی ملائے کائنات کی شان میں بہت سے قصیدے عربی فارسی اردو ہر زبان میں کہا، لیکن آخر میں کہنا پڑا جب قصیدہ لکھتا رہا فضیلت بیان کرتا رہا، جب اس نے کہا قاسم النار والجنہ، جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا علی ہے، تو پھر یہ کہہ کر اپنے قلم کو یہ کہہ کر توڑ دیا، کہا کہ میں آگے کیا لکھوں، میں تو یہی نہیں پہچان پا رہا ہوں کہ خدا علی ہے یا علی خدا ہے. تو میں تو یہی پہچان نہیں پا رہا ہوں کہ خدا علی ہے یا علی خدا ہے. تو اب یہ کہہ کر جب امام شافعی جیسا اتنا بڑا ضعیف اور اس کا ایک بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، اس طریقے سے رونا، بلند آواز سے رونا، کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رونا. میرے جد کی مصیبت میں جب رونا آزاداروں کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرے، کیونکہ یہ 10 دن ہیں آزاداروں ہمیں پرسے کے لیے. اور فاطمہ زہرا منتظر رہتی ہے ہمارے آنسو کی، اور فاطمہ رومال لے کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے. کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامنے شہزادی کا رومال ہو اور وہ خالی چلا جائے. عزاداروں بس یہی تو نذرانہ ہے کہ ہم شہزادی کی بارگاہ میں عزاداروں پیش کرتے ہیں، یہی تو نذرانہ ہے جو ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آنسو کا نذرانہ آپ امام کی خدمت میں اس طریقے سے پیش کیجئے گا. عزاداروں میرا وقت کا امام بھی یہاں کر بیٹھتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد عزاداروں ہر مجلس میں آتا ہے، لیکن میرا وقت کا امام کہتا ہے کہ عزاداروں اگر میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے تو میں اپنے جد پر خون کے آنسو روؤں گا. عزاداروں کسی نے مرجع کرام سے پوچھا، کہا کہ یہ خون کے آنسو امام کیسے رو سکتے ہیں؟ تو مرجع کرام نے کہا کہ آپ بھی خون کے آنسو رو سکتے ہیں. تم سے کہا کہ کیا آپ رو سکتے ہیں؟ کہا کہ کیا نہیں پوری کائنات خون کے آنسو رو سکتی ہے؟ کہا کہ بس تاریخ کہتی ہے کہ مرجع کرام نے اپنی آنکھوں پر سفید رومال لیا اور روزے کی طرف رک کر کے ان کی مصیبت کو یاد کر کے رونے لگے. اب جیسے روئے تو رومال کو جیسے ہٹایا کہ پورا رومال خون سے تر تھا. بس یہ سنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خون کے آنسو رو سکتے ہیں. یہ بتا دیا میرا وقت کا امام خون کے آنسو روتا ہے. ہائے میرا جان، ہائے عزاداروں میری جد ماجدہ. عزاداروں آج کی تاریخ 30 تاریخ ہے اور آج مجھے پورے مسائل نہیں پڑھنے ہیں عزاداروں، کیونکہ اس کے بعد دیگر مجالس سے ہیں اور آپ ایک مجلس سے دوسری مجلس میں شرکت کر رہے ہیں. عزاداروں بس امام زمانہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور عزاداروں 30 محرم ہے اور لشکر پہ لشکر آ رہا ہے. بس عزاداروں جب تمام لشکر پہ لشکر آ رہا تھا تو علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا، بھیا میں دیکھ رہی ہوں کہ یزید کی طرف سے لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، کیا کوئی ہمارا چاہنے والا نہیں ہے؟ عزاداروں پورے مسائل نہیں پڑھنے ہیں. عزاداروں آخر رائے پڑھ کر یہ کون ہے؟ عزاداروں کہا کہ ہاں میرا ایک بچپنے کا دوست ہے. جناب زینب نے کہا لیا جلدی سے خط لکھو. ادھر حسین نے خط لکھا، لیکن جیسے خط کو لکھ کر بند کرنا چاہتے تھے، اے بھیا اب یہ خط کو بند نہ کرنا بلکہ ایک جملہ میری طرف سے بھی لکھنا. اے حبیب ہم تنہا نہیں بلکہ ہمارے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں زینب و کلثوم بھی ہیں. بس اتنا دیا، خط دیا، قاصد کو خط دے کر بھیجا. ادھر قاصد دروازے پر پہنچا اور حبیب جانتے ہیں کون ہے حبیب؟ بس عزاداروں یہ آخری روایت ہے، یہ بس پوری روایت نہیں پڑھنا ہے. حبیب بچپنے کا دوست ہے. جب حسین چلتے تھے تو حبیب
کے پیچھے چلتے تھے اور حسین کے قدموں کی خاک اٹھاتے تھے، اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے، حسین کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ بازاداروں، ایک دن جناب مظاہر نے جناب رسول خدا کی دعوت کی، اور جب دعوت کو بلایا تو جناب حبیب نے کہا بابا آپ نے اپنے دوست کو تو بلا دیا لیکن میرے دوست کو نہیں بلایا، میں بھی اپنے دوست کو بلانا چاہتا ہوں، اپنے بچپنے کے دوست کو۔ بس ادھر جناب مظاہر نے جناب رسول خدا کو بلایا اور حبیب نے امام حسین کو بلایا۔ معلوم نہیں کس قدر محبت تھی عزاداروں، جب جیسے دعوت کا وقت ہوا ہے نا، بس عزاداروں بس دوستی یہیں سے سمجھ لیجئے گا کہ دوستی کیا ہے۔ چہرہ دیکھنے کے لیے اتنے منتظر حبیب کہ بار بار چھت پر جا کر حسین کو دیکھتے تھے، معلوم نہیں میرے حسین کی کب زیارت ہوگی، بس ادھر داری کے لیے بار بار جاتے تھے اور چھت سے نیچے آتے تھے۔ جناب مظاہر نے کہا کہ بیٹا حسین آ جائیں گے، کہا کہ نہیں بابا مجھے معلوم نہیں، حسین کی دوستی مجھے مسترد کر رہی ہے، بس حسین کا انتظار کرنے پر مجھے مجبور کر رہی ہے۔ ایک بار حسین کو دیکھا خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، بازاروں میرا دوست آ گیا، بازاروں ہوا میں پیرنچا زمین پر آئے، حبیب کی روح کا قسم سری سے پرواز کر گئی، بازاروں ادھر جیسے قسم سری سے پرواز کر گئی۔ جناب مظاہر نے جلدی جلدی حبیب کے لاشے کو اٹھایا، ایک بوریے میں لپیٹ کر ایک مچان پر رکھ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مہمان آ کر میرے کھانا نہ کھائے، کیونکہ کائنات کا رحمت العالمین میرے گھر تشریف لا رہا ہے۔ بازاداروں جیسے ہی دسترخوان چھپ دیا گیا، جناب خدا بیٹھ گئے، ادھر امام حسین بیٹھے، ادھر جناب مظاہر بیٹھے، سامنے امام حسین بیٹھے۔ ایک بار کائنات کے رسول نے کہا حسین بسم اللہ، کہا کہ نانا آپ کے میزبان آ گئے، میرا میزبان نہیں آیا، جب تک میرا میزبان نہیں آ جائے گا حسین کھانا نہیں کھائے گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ جناب مظاہر زار و قطار رونے لگے اور کہا کہ حسین کی محبت میں میرا حبیب دنیا سے چلا گیا، بس اتنا کہا کہ حبیب کو لایا جائے۔ بس ایک بار حسین نے ایک جملہ کہا، عزاداروں کا تصور شخص ہے، جب دوستی دیکھے گا ایسی دوستی نہ دنیا میں ملی ہے نہ ملے گی۔ ایک بار حسین نے حبیب کو قریب لائے، لاشے کو زمین پر رکھ دیا گیا، کہا اے حبیب کیا دوستی کا حق ایسے ہی ادا کیا جاتا ہے؟ اے حبیب مہمان کو گھر پہ بلا کر خود چلے گئے، کیا ایسے مہمان نوازی کی جاتی ہے؟ بس اتنا کہا اے حبیب اٹھو اپنے دوست کو سینے سے لگاؤ، بس اتنا حسین نے کہا۔ حبیب کھڑے ہوئے اور حسین کے قدموں سے لپٹ گئے، اے فرزند زہرا آج سے یہ زندگی آپ کی مفروض ہے، جب آپ بلائیں گے، جب بھی جان دینے کی بات آئے گی تو حبیب آپ پر اپنی جان کو قربان کر دے گا۔ واہ حسین